وہ فجر کی اذان سے ذرا پہلے آنکھ کھلنے پر ہمیشہ چونک جاتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بوجھ کا تعلق اس کے رب سے دوری سے ہے، مگر پھر بھی وہ ہر دن یہی سوچ کر ٹال دیتا کہ کل سے بدل جاؤں گا۔ اس کا نام سلیمان تھا، ایک عام سا نوجوان جو دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے نکل آیا تھا کہ نماز، دعا، شکر اور صبر سب پیچھے رہ گئے تھے۔ ماں باپ برے تھے، مگر سلیمان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک دن اس کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ ماں نے روتے ہوئے سلیمان کو فون کیا، مگر وہ ایک میٹنگ کا بہانہ بنا کر ٹال گیا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو والد بستر پر لیٹے سانسیں گن رہے تھے۔ سلیمان نے رسمی سا حال پوچھا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ والد نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا نماز پڑھتے ہو کیا؟ سلیمان نے لاپرواہی سے کہا، ابو دل صاف ہونا چاہیے بس۔ والد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ خاموش ہو گئے۔ اسی رات والد کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان کے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہ تھی۔ جنازے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو سلیمان اکیلا قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ مٹی کی ٹھنڈک اسے اپنے دل تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے والد کی وہی بات یاد آئی، بیٹا نماز پڑھتے ہو کیا؟ اس سوال نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا۔ رات کو وہ سویا تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں کھڑا ہے، چاروں طرف خاموشی ہے اور سامنے ایک قبر ہے جس سے اس کے والد کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے تمہیں دولت نہیں مانگی تھی، میں نے تو بس یہ چاہا تھا کہ تم اللہ سے جڑے رہو۔ نماز تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیتی۔ سلیمان گھبرا کر جاگ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، فجر کا وقت تھا۔ برسوں بعد وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوا۔ تکبیر کہتے ہی اس کا دل پھٹ کر رونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور ساری غلطیاں اس کے سامنے عیاں ہیں۔ نماز کے بعد اس نے سجدے میں جا کر دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پھر سے رستہ دکھا دے۔ اس دن کے بعد سلیمان بدل گیا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر باتیں کرتا، وقت پر نماز پڑھتا، حلال اور حرام میں فرق کرنے لگا۔ کاروبار میں نقصان بھی ہوا مگر دل کو سکون ملا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تم بدل گئے ہو۔ سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، امی میں ہار کر جیت گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نماز اور والدین کی قدر وہ نعمتیں ہیں جو اگر وقت پر سنبھل جائیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اپنے بندے کو بدلتا ہے تو اسے پرکھتا بھی ہے۔ سلیمان کا کاروبار آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا۔ جن دوستوں کے ساتھ وہ راتیں جاگتا اور منصوبے بناتا تھا وہ ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ کوئی مذاق اڑاتا تو کوئی کہتا کہ یہ تو مولوی بن گیا ہے۔ پہلے سلیمان کا دل دکھتا تھا مگر پھر اسے یاد آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ایک دن اس کا سب سے بڑا سودا ٹوٹ گیا اور وہ شام کو تھکا ہارا مسجد میں جا بیٹھا۔ دل میں وسوسے
آنے لگے کہ شاید یہ سب نماز اور دینداری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لمحے امام صاحب کی آواز گونجی جو درس دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں، بندہ صرف کوشش کرتا ہے۔ سلیمان کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پھر کسی غلط سوچ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر استغفار شروع کر دیا۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تنگ رستے سے گزر رہا ہے، ہر قدم پر کانٹے ہیں مگر آگے روشنی ہے۔ وہ تکلیف کے باوجود چلتا جاتا ہے اور جب روشنی کے قریب پہنچتا ہے تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ حالات سے نہیں ڈرے گا۔ چند دن بعد ایک پرانا گاہک خود اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم اب پہلے جیسے نہیں رہے مگر مجھے تم پر اب زیادہ بھروسہ ہے کیونکہ تم سچ بولتے ہو۔ یہ سودا اتنا بابرکت تھا کہ سلیمان کے کئی مسائل حل ہو گئے، مگر اصل خوشی پیسے کی نہیں تھی بلکہ اس یقین کی تھی کہ اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تمہارے ابو ہوتے تو آج بہت خوش ہوتے۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، ابو میں اب نماز بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی، آپ کی نصیحت اب میری زندگی بن گئی ہے۔ اسی لمحے اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے رب سے یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے اور جو اللہ سے دور ہو جائے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی رہتا ہے۔ یہی وہ سبق تھا جو سلیمان کی زندگی کا حصہ بن گیا اور یہی ہر اس دل کے لیے پیغام ہے جو دنیا کی چوکا چوند میں رب کو بھول بیٹھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلیمان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب وہ صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو اندھیرا اس نے خود جلایا وہ کسی اور کی زندگی میں نہ آئے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سلیمان نے قریب جا کر سلام کیا۔ نوجوان نے آہستہ سے جواب دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ بھی دنیا کی دوڑ میں سب کچھ ہار چکا ہے۔ نماز چھوٹ گئی، گناہوں کی عادت بن گئی اور اب دل بالکل خالی لگتا ہے۔ سلیمان کو یوں لگا جیسے وہ اپنا پرانا عکس دیکھ رہا ہو۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں بھی کبھی اسی اندھیرے میں تھا۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ بندے سے کبھی دور نہیں ہوتا، بندہ خود دور ہو جاتا ہے۔ اگر آج تم پلٹ آؤ تو اللہ آج بھی تمہیں گلے لگا لے گا۔ یہ سن کر نوجوان زاروں کی طرح رونے لگا۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہوئی۔ سلیمان نے کہا، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، شاید یہی تمہاری نئی شروعات ہو۔ نماز کے بعد نوجوان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے کہا، بھائی آج برسوں بعد دل ہلکا ہوا ہے۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا، یہ سکون نماز کا تحفہ ہے۔ اس دن سلیمان نے محسوس کیا کہ اصل دولت دوسروں کو اللہ کی طرف لوٹانے میں ہے۔ اسی رات اس نے سجدے میں دعا کی، اے اللہ اگر تو نے مجھے بدلا ہے تو مجھے ذریعہ بنا دے، میری وجہ سے کسی اور کا دل بھی تجھ سے جڑ جائے۔ چند دن بعد وہی نوجوان باقاعدگی سے مسجد آنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی بھی سنورنے لگی۔ سلیمان جب اسے نماز میں اپنے ساتھ کھڑا دیکھتا تو دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ انسان کی اصل کامیابی صرف خود نیک بن جانا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بن جانا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے اور سلیمان کی زندگی بالکل سادہ مگر
سکون ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ بھری بھری خواہشوں کا اسیر تھا اور نہ دنیا کے شور سے خوفزدہ۔ اس کی پہچان اب اس کے اخلاق اور اس کے سجدے بن چکے تھے۔ وہی نوجوان جس کا ہاتھ اس نے ایک دن مسجد میں تھاما تھا، اب خود دوسروں کے لیے سہارا بن چکا تھا۔ سلیمان اکثر یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے مسکرا دیتا اور دل ہی دل میں کہتا، اے اللہ، یہ سب تیرا کرم ہے۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلیمان کو بلایا اور کہا کہ محلے میں ایک چھوٹا سا دینی حلقہ شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں نوجوان آ کر دل کی بات کر سکیں۔ سلیمان نے یہ سن کر آنکھیں بند کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اسے اپنے والد کا وہ سوال یاد آ گیا، بیٹا نماز پڑھتے ہو کیا؟ وہ دل ہی دل میں بولا، ابو آپ کا سوال آج کئی دلوں کی زندگی بن گیا ہے۔ حلقہ شروع ہوا تو پہلے ان چند ہی لوگ آئے، مگر سلیمان نے اخلاص سے بات کی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی تھا اور کیسے ایک سجدے نے اس کی دنیا بدل دی۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے اور کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ وہ حلقہ بڑھتا گیا، دل جڑتے گئے اور ٹوٹے ہوئے لوگ جڑنے لگے۔ ایک رات سلیمان دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے سجدے میں جا کر کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں تھا، تو نے مجھے بنا دیا۔ میں گم تھا، تو نے مجھے پال لیا۔ اگر کل مجھے اپنے پاس بلا لے تو میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں نماز ہے، میرے دل میں تیرا نام ہے اور میری زندگی میں تیرا دیا ہوا سکون ہے۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں اعلان ہوا کہ سلیمان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ لوگ گھبرا کر اسپتال پہنچے، مگر چند ہی گھنٹوں بعد خبر آ گئی کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ جنازے میں وہی نوجوان آگے کھڑا تھا جسے سلیمان نے کبھی اندھیرے سے نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عزم تھا۔ اس نے کہا، سلیمان تو چلا گیا مگر اس کا چھوڑا ہوا رستہ زندہ ہے۔ اور یوں سلیمان کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس دل میں شروع ہو گئی جو اس سبق کو سمجھ گیا کہ اصل کامیابی نہ دولت ہے نہ شہرت، بلکہ اللہ سے جڑا ہوا دل اور وقت پر پڑھی گئی نماز ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔